اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. تمام مومنین کو میری طرف سے اور میرے چینل کی طرف سے جناب حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی آمد بہت بہت مبارک ہو. اور میں تمام مومنین کی طرف سے، اپنی طرف سے اور اپنے چینل ناطق قرآن کی جانب سے اپنے مولا و آقا حضرت امام عصر اجل اللہ تعالی فرج شریف کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور بہت بہت مبارکباد شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی آمد کی مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مولا اس ہماری مبارکبادی کو قبول و منظور فرمائیں، اور اس خوشی کے موقع پر پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار جناب علی اصغر علیہ السلام کی عزت اور عظمت کا صدقہ کہ تمام مومنین کی جتنی حاجات ہیں، یہ باب الحوائج ہیں، پروردگار تمام مومنین کی حاجات جو ہیں وہ پوری فرمائیں، دل کی دعاؤں کو پروردگار قبول و منظور فرمائے. جناب علی اصغر علیہ السلام ظاہری طور پہ سن مبارک بہت چھوٹا، 6 ماہ کا، لیکن ایسی تاریخ رقم کر کے گئے ہیں کہ رہتی دنیا تک جناب علی اصغر علیہ السلام کا ذکر ہوتا رہے گا. ان کے فضائل و مصائب، ان کا تذکرہ، ان کی شجاعت کا ذکر جو ہے وہ ہوتا رہے گا، اس دنیا میں قیامت تک ہوتا رہے گا. پہلے بھی تاریخ میں ایسے نومولود ملے ہیں جنہوں نے کلام کیا ہے، جنہوں نے دین اسلام کی مدد کی ہے، مگر وہ دونوں شخصیات جو گہوارے میں بولیں، ایک جناب یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے، ایک اپنی والدہ گرامی جناب مریم سلام اللہ علیہ کی عصمت و طہارت کی گواہی دینے کے لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے بھی کلام کیا. مگر فرق کیا ہے جناب علی اصغر علیہ السلام کے معجزے میں اور ان دونوں بچوں کے معجزے میں؟ کہ انہوں نے بھی کلام کیا ہے، انہوں نے بھی دین کی مدد کی ہے. جناب علی اصغر علیہ السلام نے بھی جناب حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد اور نصرت فرمائی ہے. فرق یہ ہے کہ یہ دونوں جو جناب یوسف کی دفعہ بولے، ان کو بھی کلام کرنا پڑا، تب معاملہ حل ہوا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب بولے ہیں، گفتگو کی ہے، الفاظ اپنے منہ سے نکالے ہیں، کچھ بیان کیا ہے، تب ماں کی عصمت اور طہارت کی گواہی دے سکے ہیں. مگر شہزادہ علی اصغر علیہ السلام نے کلام نہیں کیا، لب کھولے نہیں ہیں، فقط مسکرائے ہیں اور اپنے بابا کو مظلوم ثابت کر دیا ہے. وہ جو پروپیگنڈا تھا کہ یہ باغی ہے، یہ بے نمازی ہے، یہ ہم نے باغی کو پکڑ کے لے کر آئے ہیں، ہر شخص دیکھنے والے نے جناب علی اصغر علیہ السلام پر جس کی نظر گئی اس نے یہی کہا کہ کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا ہے. شہزادے کی عزت اور عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ مقصد امام حسین علیہ السلام تب تک مکمل نہیں ہوا جب تک جناب علی اصغر علیہ السلام شہید نہیں ہوئے. یہ وہ شہزادہ ہے کہ جس کے پوری زندگی سفر میں گزر گئی. یہ وہ شہزادہ ہے کہ جو جس طریقے سے باقی معصومین علیہ السلام ان کی اولادیں گھروں میں رہی ہیں، بسی ہیں، اس شہزادے کی زندگی میں ایسے رہنا اور بسنا نہیں آیا. یہ وہ شہزادہ ہے کہ جس کا تاریخ میں بہت زیادہ مطالعہ کیا جائے تو 2 مرتبہ ذکر ملتا ہے. ایک 28 رجب کو کہ جب مدینے سے یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے، تب حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کے کان میں کچھ ارشاد فرمایا، اور یقیناً علماء فرماتے ہیں کہ یہی کہا ہوگا کہ میرا مقصد کربلا میں بیٹا آپ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. تو فوراً حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لپٹ گئے تھے. اسی طریقے سے جب ان شہداء کے نام جو کربلا میں شہید ہونے تھے، نام ان کے لکھوائے گئے، اور جب جناب علی اصغر علیہ السلام کا نام آیا تو شہزادہ قاسم علیہ السلام نے اٹھ کے پوچھا، کیا چچا جان جو فوجیں ہیں وہ ہمارے خیموں میں آ جائیں گی؟ کہ آپ نے جناب علی اصغر کا نام لیا ہے
تو اس وقت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں قاسم بیٹا، فوجیں نہیں آئیں گی، بلکہ علی اصغر جو ہیں یہ میدان کربلا میں جہاد کے لیے جائیں گے۔ یعنی وہ پہلا دن جو ان کا تذکرہ ملتا ہے روانگی کے وقت، اور ایک دوسرا دن وہ 10 محرم کا کہ جس وقت جناب امام حسین علیہ السلام نے استغاثہ بلند کیا اور حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی، تو اس شہزادے نے اپنے آپ کو جو گہوارے سے گرا لیا کہ یہ بتایا کہ میں مضطرب بھی ہوں، میں مطمئن بھی ہوں۔ دونوں جو عمل ہیں یہ 6 ماہ کے بچے نے یہ کر کے دکھا دیے کہ مضطرب بھی ہوں، مطمئن بھی ہوں۔ مضطرب ہونے کا اظہار کیسے کیا کہ اپنے آپ کو گہوارے سے امام کی وقت کے امام کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے گرا لیا، اور مولا کے ہاتھ میں جام شہادت نوش کرتے ہوئے مسکرا کے ثابت کر دیا کہ میں مطمئن بھی ہوں۔ یہ وہ شہزادہ ہے کہ جس نے مشن امام حسین علیہ السلام کو، جس نے مقصد امام حسین علیہ السلام کو خون دیا ہے، تازگی دی ہے، اور اس مشن کو زندہ رہنے کی، اس مشن کو باقی رہنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ شہزادہ ہے کہ اس کے یہ 2 دن کی زندگی کا تذکرہ جو ملتا ہے 28 رجب اور 10 محرم کا، اتنے اشعار اس شہزادے پر لکھے گئے، اتنے نوحے اس شہزادے پہ پڑھے گئے، اتنے قصیدے اس شہزادے پر کہے گئے، اتنی منقبت اور مرثیے اس شہزادے پر کہے گئے۔ یہ 2 دن کی زندگی میں ایسا کمال کر کے گیا ہے کہ رہتی دنیا تک اس شہزادے کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اگر یہ زندگی اتنی گزار کے جاتا تو نہ جانے اس کے فضائل و مناقب ہم جیسے انسانوں کے بس میں ہوتے ہی نہ کہ ہم اس کو بیان کر سکتے۔ یہ وہ شہزادہ ہے کہ جس کے بارے میں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس شیر خوار پر جو کربلا میں موجود تھا۔ کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے، اور یاد رکھیں کہ یہاں پر یہ جو شجاعت ہے جناب علی اصغر علیہ السلام کی، یہ مضطرب ہونا جو ہے، یہ مطمئن ہونا جو ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کی ماں کا انتخاب بھی ویسے ہی کیا جس طریقے سے جناب علی علیہ السلام نے حضرت عباس کے لیے کیا۔ باپ کا جری ہونا، باپ کا بہادر ہونا، باپ کا شجاع ہونا، مولا یہ کافی نہیں کہ آپ حضرت عباس کے لیے ایک بہادر ماں کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو یقیناً یہی مولا فرمائیں گے کہ فقط باپ کا دلیر اور بہادر ہونا اولاد کے لیے کافی نہیں، جب تک ماں بہادر نہ ہو، ماں دلیر نہ ہو، تب تک اولاد بہادر نہیں ہوتی۔ اگر مائیں ایسی ہوں کہ کعبے کی دیوار ٹوٹے اور وہ ڈرے نہ، تب حیدر جیسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں، تب حیدر جیسی اولاد اس دنیا میں آتی ہے۔ اور جس طریقے سے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے لیے مولا علی علیہ السلام نے اہتمام کیا، ایک طاقتور خاندان کی، ایک شجاع خاندان کی خاتون سے ازدواج کیا کہ پروردگار عباس جیسا بیٹا عطا کرے جو کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کے کام آئے، اسی طریقے سے حضرت علی اصغر کی شجاعت کا محور اور مرکز بھی جناب رباب سلام اللہ علیہ ہیں۔ جناب رباب کا ذکر نہ کرنا یہ ناانصافی ہے۔ جناب رباب کون ہیں؟ جناب رباب وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے وہ گھر بہت پیارا لگتا ہے جس میں رباب اور سکینہ موجود ہوتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ مجھے ان دونوں سے بے حد محبت ہے، مجھے وہ گھر پیارا لگتا ہے، مجھے ان دونوں سے محبت ہے، اور میں اپنی آمدن کا، اپنی کمائی کا ایک بہت بڑا حصہ ان پہ خرچ کرتا ہوں، اور مجھے نہیں پرواہ کہ کوئی میرے اس عمل پہ اعتراض کرے۔ کسی کی جرت نہیں ہے کہ میرے اس عمل پہ اعتراض کرے کہ میں ان پر اپنی آمدن کا بڑا خرچ جو ہے وہ کرتا ہوں۔ 2 چیزیں گھر میں امام حسین علیہ السلام کو بہت عزیز اور پسند تھیں، ایک جناب رباب تھیں، ایک جناب سکینہ سلام اللہ علیہ تھیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ایک کو جناب علی اصغر کی والدہ قرار دے دیا، ایک جناب علی اصغر کی ہمشیرہ بن گئی۔ یہ جناب رباب کا مقام ہے، یہ جناب رباب کی منزلت ہے کہ وقت کا امام بول کے کہے کہ مجھے ان سے محبت ہے، جس گھر میں یہ ہوں مجھے وہ گھر پسند ہے۔ یہ زمانے کے امام کا، اس زمانے کے امام جو تھے ان کی یہ محبت کا اظہار ہے۔
تو اس زمانے کے امام کو بھی انتظار ہے کہ ایسا گھر بھی ملے جس کے اندر مولا کے پسندیدہ افراد موجود ہوں، ایسا گھر ہو جہاں پہ مولا کو رہنا جو ہے وہ مولا پسند فرمائے۔ یہاں پر آج کے دن کے حوالے سے ایک گزارش ہے اور آخر میں دعا ہے۔ گزارش یہ ہے اپنے بچوں سے، نوجوانوں سے کہ ماشاءاللہ پروردگار آپ کو صحتوں والی لمبی زندگیاں عطا فرمائے۔ اولاد اپنے ماں باپ کی کمزوری ہوتی ہے جو دنیا میں دیکھا گیا ہے۔ ماں باپ کو پتا ہے کہ میرے بچے کا، میری بیٹی کا، میرے بیٹے کا کسی ٹرپ پہ جانا، اسکول کے ساتھ کہیں جانا وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن بچے کی محبت میں اتنے کمزور پڑ جاتے ہیں کہ اسے اجازت دے دیتے ہیں۔ کسی پارٹی میں جانا پتا ہے کہ بیٹے کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن بیٹے کی ضد کے آگے اتنے کمزور پڑ جاتے ہیں کہ اسے اجازت دے دیتے ہیں۔ کبھی بیٹا ایسے موبائل اور ایسی چیز کا مطالبہ کر لیتا ہے جو باپ جانتا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے اور مجبور ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، اسے وہ چیز لے کے دیتا ہے۔ میں اپنے بیٹوں سے، اپنی بیٹیوں سے یہ کہوں گا کہ اپنے والدین کی کمزوری نہیں، جناب علی اصغر علیہ السلام کی طرح اپنے ماں باپ کی طاقت بنے، اپنے ماں باپ کا فخر بنے، اپنے ماں باپ کا غرور بنے۔ اور آخر میں دعا ہے میری کہ پروردگارہ خوشی کا دن ہے، آل محمد علیہ السلام کے گھر میں خوشی ہے، پروردگار نے ایک پھول سا شہزادہ عطا کیا ہے، تو اس شہزادے کے صدقے میں جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہے پروردگار ان کو اولاد عطا فرما۔ بالخصوص میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی سید عامر علی نقوی، پروردگار ان کو فرزند عطا فرمائے۔ مجھے ایک کہا گیا کہ حسین بھائی ہیں ایک، پروردگار ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور علی شاہ صاحب ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا ہے کہ پروردگار ان کو بھی فرزند عطا فرمائے۔ جتنے بے اولاد مومنین ہیں پروردگارہ سب کو اولاد نرینہ عطا فرما، اور جن کو اولاد عطا کی ہے ہمیں ان کی بہتر تربیت کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے بچوں کو سیرت جناب علی اصغر علیہ السلام سے درس لینے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔